ملک کے کیا کہیں گے اس پر آپ؟ یہ تو ایک کے بعد ایک تعلیم کا کام کرتے ہیں. میں میڈیا پر کوئی بھی کامنٹ کرنے سے اجتناب کرتا ہوں. اس لیے علماء کرام کے کو بھی پولیس سے جو مہاراشٹر سے گجرات اٹھا کے لے کے جاتی ہے, ان سب چیزوں کیا پر کہیں گے؟ کوئی گفتگو کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں حالات میں. ہم لوگ تعلیم کا کام کر رہے ہیں. براہ کرم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے اور مسجدوں کا حال یہ ہے کہ اذان کے وقت مسجد کھلتی ہے, 4-5 مصلی مسجد میں ہوتے ہیں اور نماز کے بعد مسجد بند کر دیا مسلمان ہو گئے. ہم لوگ نماز کے لیے ایک جگہ پر پہنچے تو کئی مسجد میں گئے, سب مسجدیں بند. ہم نے کہا مسجد کیوں بند؟ تو کہا کہ نماز کے بعد مسجد بند کر دی جاتی, نماز کے بعد مسجد کھلی نہیں رہتی. تو میں نے کہا ہم نماز کہاں پڑھیں؟ تو بولے اپنے جہاں پر ٹھہرے وہاں جا کر پڑھ لو. اور ایک مسابقت دولیا انٹرنیشنل قرآن کمپٹیشن میں میٹنگ تھی, اس کے لیے جانا ہوا تھا. تو ہمارے علماء کی قدر اس معنی پر ہوئی کہ آج سے 200 سال پہلے انگریز ویسے تو عالم اسلام میں 400 سال پہلے داخل ہو گئے اور انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے 4 خطوں کو منتخب کیا. ترکی, مصر, حجاز مقدس یعنی عامر, مکہ اور مدینہ کا علاقہ اور ہندوستان. ان چاروں علاقوں میں انہوں نے پوری محنت کی کہ اسلام کو مٹا دیا جائے. مگر چونکہ اسلام کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ, کہ وہ اللہ کے اسلام کے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں. واللہ متم نورہ, اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسے دنیا کے ہر گھر تک پہنچائے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, اگرچہ کافر اسے ناگوار ہی کیوں نہ محسوس کرے. تو سمجھ میں یہ آیا کہ ہر جگہ پر علماء نے اور وہاں کے مفکرین نے اور مسلمین نے کھڑے ہو کر اسلام کو بچانے کی اور اسلام کا دفاع کرنے کی کوشش کی. مصر میں بھی کوشش کی, حجاز مقدس میں بھی کوشش کی گئی, ترکی میں بھی کوشش کی گئی اور ہندوستان میں بھی کی گئی. مگر ان تمام کوششوں میں سب سے کامیاب کوشش ہندوستان کی. کیوں ہندوستان کی کوشش کامیاب ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر اسلام کو سیاست کے راستے سے بچانے کی کوشش کی گئی اور آج کی سیاست یا اپنے اندر انتہائی خباثت لیے ہوئے. لہذا سیاست سے کمپرومائز کرنے کے لیے اسلام کے بہت سارے احکامات سے ان کو کمپرومائز کرنا پڑا کہ بھائی اگر داڑھی رکھیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. تو کہا کہ چلو کوئی بات نہیں, داڑھی نہیں بھی رکھے تو چل جائے گا. اسلامی لباس پہنیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. تو کہا چلو لباس کمپرومائز کر لیا. تو اس کمپرومائز کا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑی بڑی حرام چیزوں کو بھی انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر جائز اور حرام کر دیا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 100% مسلمان ہونے کے باوجود بھی ان کی زندگی میں اسلام نہیں ہے. وہاں پر محنت جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہوئی. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ ناکام ہوئے, مگر یہ ضرور کہتے ہیں کہ وہ کامیاب بھی ہوئے.
انہیں ضرور اجر دے گا. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان میں اسلام کیسے بچا؟ وہاں 100% ہو کر بھی اسلام کو نہیں بچا سکے اور یہاں 15-20% ہونے کے باوجود بھی اسلام کو بچانے میں کامیاب ہوئے. تو اس کی دو وجہ. ایک تو اللہ رب العزت نے دنیا کو یہ بتانا چاہا کہ اسلام کو بچانے کے لیے مجھے سیاست اور کرسی کی ضرورت نہیں. میں بغیر کرسی بغیر سیاست کے بھی اسلام کو بچا کر دکھا سکتا ہوں جیسا کہ اللہ نے ہندوستان میں بتایا. دوسرا، ہمارے اس علاقے کے علماء کی بیدار مغزی، اللہ کی طرف رجوع اور امت کے ہر طبقے تک دین کو پہنچانے کی محنت. ہمارے ہندوستان میں 4 طرح سے محنتیں ہوئی. مدارس کو قائم کیا گیا تاکہ دین سکھانے والے علماء پیدا ہوں. مکاتب کو قائم کیا گیا تاکہ بچپن میں بچوں کو دین کے ساتھ وابستہ کیا جائے. دعوت و تبلیغ کے نظام کو جاری کیا گیا تاکہ بچپن میں اگر دین میں پختگی نہیں رہی تو دعوت و تبلیغ میں چل کر دین میں مضبوط ہو جائے. خانقاہ کے نظام کو قائم کیا گیا تاکہ علماء اور صلحاء میں جو کچھ تزکیہ نفس کی کمی آ سکتی اس کو پور کیا جائے. تو ان چاروں نے مل کر اسلام کی حفاظت کا جو رول ادا کیا ہے اس کی نظیر وہی شخص اس کو سمجھ سکتا ہے جو اس ہر جگہ کے حالات کو دیکھ رہا ہے. تو اس لیے ہمارے اس ملک میں ضرورت اس بات کی ہے کہ مدارس کے نظام کو بھی مضبوط کیا جائے، مکاتب کے نظام کو بھی مضبوط کیا جائے، دعوت و تبلیغ کو بھی مضبوط کیا جائے، ہمارے خانقاہ کے نظام کو بھی مضبوط کیا جائے. اور ساتھ ساتھ چونکہ امت اب دین سے دور ہو رہی ہے لہذا مسلمانوں کے ان بچوں کو جو مدارس اور مکاتب میں نہیں آ رہے ہیں اپنے اسکول اور کالج کھول کر وہیں پر ان کو دین سکھایا جائے اور وہیں پر ان کو اسلامی ماحول میں ایسا مہیا کیا جائے کہ وہ اس ماحول میں رہ کر اسلام کے ساتھ وابستگی اختیار کر سکے. حضرت قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 25 سال پہلے 35 سال پہلے والد صاحب سے کہا کہ بھئی آپ کالج شروع کرو. تو والد صاحب نے کہا کہ مولانا لوگ جینے نہیں دیں گے، فتویٰ نہیں دیں گے. تو حضرت قاری صدیق صاحب نے کہا کہ بھئی میں پونا وغیرہ میں جاتا ہوں تو ایک دو لوگوں نے مجھے یہ شکایت کی کہ ان کی بچی کسی غیر کے ساتھ چل گئی. کتنے سال پہلے؟ 35 سال پہلے. اکا دکھا واقعہ پیش آیا. تو قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی بچی ایسے کیسے چل گئی غیر مسلم کے ساتھ شادی کر کے اسلام کو چھوڑ کر؟ تو کہا کہ وہ بتایا کہ ہماری بچی کالج میں پڑھتی ہے. تو کہا کہ اب اسلام اور ایمان اگر ہم اپنی نسلوں کا بچانا چاہتے ہیں تو اللہ نے حضرت قاری صاحب کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کے لیے ہمیں اپنے ماحول میں ان بچوں کو لانا پڑے گا اور اصلی تعلیم دینی ماحول میں دینی پڑے گی تاکہ ان بچوں کو ماحول ملے اور اس ماحول میں رہ کر وہ اسلام کو بچانے میں کیا ہو سکے، کامیاب ہو سکے. تو اس لیے فرمایا کہ ہم کو یہ کام کرنا ہوگا. کچھ دنوں کے بعد یہی ہوا، کسی صاحب نے والد صاحب کے خلاف لکھا تو حضرت قاری صدیق صاحب حیات تھے ابھی، حضرت کو دیا کہ بھائی دیکھو حضرت نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ اتنا آسان کام نہیں ہے. تو حضرت قاری صدیق صاحب علیہ نے اسے دیکھا اور کہا کہ مولانا غلام یہ آپ کی مقبولیت کی علامت ہے. کیا کہا؟ یہ آپ کے کام کی عند اللہ مقبولیت کی علامت ہے. اسے پھاڑ کر کچرا پیٹی میں ڈال دو اور اس کے بعد کہا آپ اپنا کام کرتے رہو، ما بیننا و بین اللہ، ہمارے اور اللہ کے درمیان معاملہ صحیح ہونا چاہیے کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کے ایمان کو بچایا جائے. لہذا آپ کو اللہ نے قبول کر لیا ہے. یہ کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ 30 سال پہلے کی بات ہے. کام کو شروع کرنے کے 2-4 سال کے بعد ہی کا حادثہ ہے.
تو کہا کہ کامیابی ملے گی، اور پھر حضرت نے عجیب بات کہی، کہا 20 سال 25 سال کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہی امت کی ضرورت ہے۔ آج 25 سال کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے اسکول ہونے چاہیے، ہمارے کالج ہونے چاہیے۔ اگر ہم نے 25-30 سال پہلے ہی اپنے ادارے قائم کر دیے ہوتے تو آج اقتدار کا جو طوفان ہے شاید وہ نہ آیا ہوتا۔ بہرحال تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دے۔ مسلمان جو کام ہمارے اکابرین نے اٹھایا ہے، ان کاموں کو بہتر سے بہتر انداز میں دین کے ہر کام کو جوڑ کر اپنا کام سمجھ کر اس کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ کیوں کہ اگر ہم ہر کام کو مضبوط بنائیں گے تو ہم دین کے ساتھ وابستہ رہیں گے، تو اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے نفاق، ہر قسم کی گناہوں سے اور ہر قسم کی ایمان اور اسلام کمزور ہونے والی چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص علماء سے محبت کرے گا، علماء کی خدمت کرے گا، اللہ اس کی نسل میں علماء پیدا فرمائیں گے۔ لہذا اس بنا پر ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اداروں کو مضبوط بنائیں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ ادارہ ہے، یہ شروع ہوا مگر کسی وجہ سے اس ادارے کو جیسا ترقی کرنی چاہیے ویسی ترقی نہیں کر سکا ہے۔ ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہاں پر انگلش میڈیم اسکول کے ساتھ بہترین تعلیم کا نظام پہلے بھی ہم نے اعلان کیا مگر کسی وجہ سے کامیابی نہیں ہوئی۔ اب انشاءاللہ حافظ ہارون صاحب کو ہم یہاں پر ناظم بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ پوری توجہ کے ساتھ ایک بہترین ماڈل ادارہ بنانے کی ہم کوشش کریں گے، جہاں پر دینی اور عصری دونوں تعلیم کا بہترین سنگم ہوگا اور ہمارے بچوں کے دین کو بچانے کی کوشش اور فکر کی جائے گی۔ کیونکہ آگے بھی بہت سارے پروگرام ہیں تو میں نے سوچا کہ مختصراً اپنے سفر کے مشاہدات کو آپ کے سامنے بیان کر دوں، اور ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے تمام کاموں کو دینی اعتبار سے مضبوط بنانے کی فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق پر عمل فرمائے، ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں حضرت مولانا فاروق صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے قیمتی ملحوظات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔